بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ہمارے ہاں چھوٹا سا جو مشہور پرندہ ہے چڑا، اس کے خواص و فوائد اور دوائی اثرات جو ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پچھلی آڈیو میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ چھوٹے پرندوں کا گوشت زیادہ کھانا جو ہے وہ نقصان دہ ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی کو بطور دواعن ان چھوٹے پرندوں کے گوشت کی جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، یہ اس وقت ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی پرندے کے گوشت کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے بطور دوا، تو اس وقت وہ نقصان نہیں دیتا، بلکہ جتنا بھی کھایا جائے گا وہ فائدہ دے گا۔ تو اس نسبت سے میں آپ کو چڑے کے فوائد بتانے والا ہوں ان اجسام کے لیے جن کو اس کھانے کی بطور دوا ضرورت ہے، یعنی ایسے افراد جو بہت زیادہ موٹے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے میں اس چڑے کے جو ہے فوائد و اثرات بتانے والا ہوں۔ یعنی یہ خشک گرم ہوتا ہے۔ چڑا کا گوشت موٹے پھولے ہوئے وزنی افراد کے جسم میں سالے خون پیدا کر کے جسم میں بے حد طاقت و قوت پیدا کرتا ہے، جسم کے فاضل مواد اور رطوبات کو خارج کر کے ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے گوشت کے استعمال سے نہایت فرد انسان زیادہ مفید ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم رطوبات کی کثرت کی وجہ سے پھول چکے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے انسان اپنے جسم کا بوجھ اٹھانے سے بھی قاصر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ایسے اشخاص چڑوں کا گوشت کھانا شروع کرتے ہیں، چند دنوں کے اندر ان کے جسموں میں تازگی، چستی اور طاقت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ عرصہ کھانے سے جسم ہلکا ہو کر فربا پن دور ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ ایسے اشخاص کے اندر قوت بہ کی بے حد کمی ہوتی ہے۔ جو ہی وہ اس کا گوشت یعنی چڑا کا گوشت کھاتے ہیں تو قوت بہ میں بہت زیادہ تحریک شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے گوشت کے استعمال سے نامرد مرد بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چڑیا کا گوشت یا مغز بریاں شدہ یعنی بھونا ہوا مقوی باہ معاجین میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی چڑیا کا گوشت یا مغز بھونا ہوا جو ہے وہ مقوی باہ جو معجونیں ہوتی ہیں، معاجین ہوتی ہیں، ان میں بھی یہ شامل کرتے ہیں۔ دمہ، بلغمی کھانسی، جریان منی، لیکوریا اور رطوبتی علامات کے دفع کرنے کے لیے خصوصیت سے مفید ہے۔ یہ چڑیا کے تقریباً تمام اجزاء قابل استعمال ہوتے ہیں۔ برس و بحق یعنی برس میں جس میں تمام جسم جو ہے تقریباً وہ سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہت ہی اعلیٰ غذائی دوا ہے۔ چڑیا کی پسی ہوئی ہڈی دست قے کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہیضہ کی صورت میں چڑے کا گوشت نہایت مفید اثر رکھتا ہے، چاہے جسم سرد بھی ہو چکا ہو، اس کے گوشت کا شوربہ پینے سے فوراً جسم گرم ہو جاتا ہے اور ہیضہ جیسی موذی مرض دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی ہے۔ ایک اور زبردست بڑا فائدہ اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، چڑے کے خون کو مسور کے آٹے میں ملا کر عضو تناسل پر لگانے سے انتشار زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے، امساک کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی بہت اعلیٰ قسم کا فائدہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ایسی مایوس عورتیں جن کو مدتوں سے حیض بند ہو چکا ہو، ان کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ چنانچہ چڑے کے گوشت کو مسلسل 1-2 ماہ کھانے سے حیض کا ادوار شروع ہو جاتا ہے۔ رحم میں طاقت پیدا ہو کر استقرار حمل کی استعداد پیدا یعنی حمل ٹھہرنا اس کی استعداد طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ چونکہ محلل اعصاب ہے، مطلب بلغمی رطوبات یعنی ان کو تحلیل کرنے والا، صاف کرنے والا، خارج کرنے والا، لہٰذا اس کے گوشت سے ضعف اعصاب دور ہو کر استرخاء اعصابی یعنی خصوصاً بائیں طرف لقوہ وغیرہ کو آرام آ جاتا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے اس نعمت کی خصوصیات، فوائد۔ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بڑی چیزیں آپ کو میسر آ جائیں گی۔ آخر میں آپ کو چند اہم گزارشات کرتا ہوں۔ عام طور پر ویڈیوز میں یہ ہوتا ہے کہ مردانہ کمزوری کے لیے بہت مفید ہے، جن میں ڈھیلا پن ہو، تو ڈھیلا پن جن افراد میں ہوتا ہے ان کے لیے یہ بہت مضر ہے یہ چڑے کا گوشت، کیونکہ وہ پہلے دبلے پتلے ہوتے ہیں اور ڈھیلا پن ان کے اندر ہوتا ہے، تو اس حالت میں جو ہے وہ ان کے اندر مزید جو ہے وہ نقصان پیدا کر کے مروڑ اور پیچش بھی کیفیات اور صفراوی کیفیات پیدا ہونے کا اندیشہ یقینی طور پر ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے بہت مضر ہے جن میں یہ ڈھیلا پن ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہی ہے کہ جسم کو جس چیز کی جس وقت ضرورت ہوتی ہے بطور دوا یا غذا، تو اس وقت اس کو کھانا بہت مفید ہے، اس کا علاج ہوتا ہے اور وہ شفا ہے اللہ کی طرف سے۔ موٹے افراد، فربا افراد، بلغمی امراض اور جو ہے دمہ کے امراض، شوگر کے امراض، ایسے افراد کے لیے یہ بطور دوا کے استعمال
کیا جا سکتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ چھوٹے پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیا ہوا حسن ہے زمین میں، تو ان کو بلا وجہ اپنی خواہشات کے تابع کر کے ان کا استعمال کرنا، ان کو جو ہے وہ تنگ کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ پیدا تو یہ اللہ نے انسان ہی کے لیے کیے ہیں، یعنی انسان کو ان کی جب ضرورت ہو تو انسان ہی کے فائدے کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ غیر ضروری طور پر، غیر فائدے کے طور پر، شوقیہ طور پر خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان کا استعمال جو ہے وہ پھر نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، جب آپ کے جسم کو ان کی ضرورت ہے، ان کے گوشت کی ضرورت ہے، آپ کے جسم و خون میں امراض ہیں، بلغمی امراض ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے، تو پھر یہ اللہ نے آپ ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔